کیا جرمن حکومت نے بہت دیر کر دی؟ تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی، عوام پریشان، اور پھر عارضی جنگ بندی کے بعد جرمن حکومت کو خیال آیا کہ کیوں نہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیا یہ ریلیف ہے یا صرف سیاست ہے؟ 17 سینٹ پر لیٹر، ماہرین کے نزدیک یہ صرف دوبارہ سے بزنس مینوں کو ہی نوازا جا رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ تو دوستو، جرمنی کی حکومت نے اپنے شہریوں کو بالآخر تھوڑا سا ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف انہوں نے جو آئل کی قیمتیں ہیں ان کو 17 سینٹ پر لیٹر کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس کم کیا ان کے اوپر۔ دوسری طرف انہوں نے 1000 یورو بونس کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ بونس دے گا کون؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ جرمنی کی حکومت نے جو تیل کی قیمتیں کم کی ہیں، کیونکہ جرمنی کے اندر جو ڈیزل اور پیٹرول تھا، ڈیزل تو 2.25 پہ پہنچ کے واپس آیا، اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا تو شاید اب تک 3 کراس کر چکا ہوتا، اور پیٹرول جو تھا وہ تقریباً 2.5 کے قریب تھا، 2.40 تک پیٹرول گیا ہے۔ تو 17 سینٹ پر لیٹر اس کے اندر ٹیکس کم کیا ہے، لیکن اس ٹیکس کو چونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس ٹیکس کو اٹھا کے انہوں نے جو سگریٹ ہے اس کے اوپر شفٹ کیا ہے کہ وہاں سے یہ پیسے سگریٹوں کے اوپر ٹیکس لگا کر یہ پیسے پورے کیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی شاید اب یہ بات جو ہے وہ ڈیبیٹ کے اندر آ چکی ہے، حالانکہ جو جرمنی کا ایک صوبہ ہے شلیسوک ہولشٹائن، اس کے جو بندس پریزیڈنٹ مطلب وزیر اعلیٰ تھے، وہ کافی عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ جو چینی یا چینی سے بننے والی جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے۔ تو اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب اس کے اوپر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ 1 سال پہلے اس پرپوزل کو لے کر جو اپنے صوبے کی جو ان کی CDU کی جو پارٹی تھی اس کے اندر گئے تھے تو وہاں وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا، پھر وہ اس کو لے کر گئے قومی جو ان کی پارٹی کی نئے بلز وغیرہ کو جو دیکھتی ہے کمیٹی، اس کے اندر، وہاں سے بھی وہ اس سال ہی ریجیکٹ ہوا۔ تو یہ امیدیں ان کی جو تھی وہ دم توڑ گئی کہ اب میرا جو یہ چینی کے جن پروڈکٹس کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے کا، تاکہ اس سے جو صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور لوگ چینی کا استعمال کم کریں، ان کی نیت یہ تھی، وہ اس وقت پیسہ بچانے کا یا اس طرح کا یا کمانے کا کچھ نہیں سوچ رہے تھے، وہ صرف اور صرف اس بات کے اوپر تھے کہ اس سے لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اب چونکہ حکومت مالی مسائل کا شکار نظر آتی ہے اور ہر جگہ سے وہ پیسہ اکٹھا کرنے کا سوچ رہی ہے، اور تاکہ جو حکومت ہے اس کو استحکام دیا جائے، تو انہوں نے اب چینی سے جو بنی ہوئی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کا اندیا دیا ہے کہ اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بڑھایا جائے گا چینی کے اوپر، اور چینی کو مزید مہنگا کیا جائے گا، اور اس پیسے کو اٹھا کر پھر جو ہیلتھ کے اندر جو ان کا پیسہ مائنس ہے اس کو اس سے کور کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کب آتا ہے، لیکن سگریٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کا فیصلہ ہو چکا، اور اس کو تقریباً جو ہے 13 سینٹ ٹیکس پر ایک سگریٹ کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ آنے والے سالوں میں ہے۔ اسی طرح جو 1000 یورو بونس کا اعلان کیا ہے، یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو کمپنیوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ جو کمپنی اپنے ورکرز کو 1000 یورو کا بونس دینا چاہے 2026 کے اندر وہ دے سکتی ہے، اور اس کو بعد میں وہ ٹیکس کے اندر کلیم کر سکتی ہے۔ اب جو چھوٹی کمپنیاں ہیں وہ کہاں سے دیں گی، کیونکہ ان کا تو اتنا ٹیکس بنتا نہیں ہے، یا وہ اس طرح اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ نہیں ملے گا عام لوگوں کو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں شاید وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو مطلب ٹیکس وہ دے دیں، اور بعد میں ٹیکس میں اس کو گورنمنٹ سے وہ کلیم کر سکتے ہیں۔ 1000 یورو کا بونس بھی اس طرح کہ آپ 200-300 کر کے بھی 2026 تک آپ دیں گے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، اور بعد میں آپ یہ پیسے جو ہیں وہ ٹیکس میں وہ جو کمپنی ہے وہ اس کو گورنمنٹ تھوڑی چھوٹ دے دیتی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ کسی کو نہیں ملے گا، کوئی بھی کمپنی، کیونکہ پہلے ہی کمپنیاں جو ہیں وہ مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بھی جو حکومت آئے روز ٹیکس بڑھا رہی ہے وہ بھی اس سے پریشان ہے، کیونکہ حکومت اس وقت لگی ہوئی ہے اپنی بقا کی جنگ لڑنے، پیسہ جمع کرنے، تاکہ وہ آنے آخر میں جو سال آئیں ان میں پھر اس کو عوام کو تھوڑا ریلیف دے کر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح پھر ووٹ گین کر سکیں گے، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ اس وقت تک جو ان کے نیچے سے AFD زمین کھینچ لے گی۔ AFD کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، آپ اس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ پچھلے سال سے اس سال ڈبل ہو چکی ہے، پچھلے سال سے اس سال ڈبل ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ CDU سے بھی وہ مجموعی طور پر CDU سے آگے جا چکی ہے۔ تو اگر ایک سال اور اسی طرح فریڈریش میرز نے گزار لیا جیسے وہ گزار رہے ہیں، تو یقین جانیں کہ AFD کو کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد بنا کر اگلے نیکسٹ الیکشن میں اگر یہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ان کی کارکردگی ہے اس کی بنا پر ان کے جو اتحادی ہیں ان کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی بھی مقبولیت دن بدن گرتی جا رہی ہے، اور وہ بالکل خطرہ ان کو بعض صوبوں کے اندر جرمنی
آدمی میں یہ پڑا ہوا ہے کہ شاید وہ 3-4% پہ آ جائیں گے اگر یہی حکومت کے حالات رہے، کیونکہ عام آدمی کو ریلیف دینا تو اس حکومت نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ جیسے وہ بالکل حرام ہے، ناجائز کام ہے کوئی عام آدمی کو ریلیف دینا، حالانکہ حکومت کا کام ہوتا ہے عام آدمی کو ریلیف دیا جائے۔ جہاں اٹلی، آسٹریا اور دوسرے ممالک نے جیسے ہی یہ آئل کا کرائسس آیا انہوں نے فوراً اس کے اوپر اپنی عوام کو ریلیف دیا، لیکن ہمارے والے جو تھے یہاں جرمنی کے جو تھے چانسلر صاحب، یہ امریکہ تشریف لے گئے، یہ وہاں ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اس وقت جب یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور اپنے ہی یورپی جو اتحادی ہیں اسپین، ان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف باتیں سن رہے تھے، اس وقت اگر یہ پلاننگ کرتے کہ آگے جنگ آنے والی ہے تو مجھے یہ چاہیے کہ میں اس کا کوئی حل کروں، آئل کا جو انرجی کا کرائسس پیدا ہوگا، کیونکہ ایران تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم یہ بند کریں گے، جہاں سے 20% دنیا کا تیل گزرتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز، ہم یہاں سے ایک بوند تیل کی نہیں جانے دیں گے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ تو اب جرمنی کے جو میئر صاحب تھے یہ ہر کام کے اندر پیچھے ہیں، سارا یورپ جو ہے اس وقت امریکن جنگ کی مذمت کر رہا ہے اور وہ خاموش ہیں، سارا یورپ اس وقت جو ہے اسرائیل کے نیتن یاہو کی مذمت کر رہا ہے لبنان جنگ اور وہ خاموش ہیں، جرمنی سے کوئی آواز نہیں آ رہی، اور خاموش رہ کر بھی جو اسرائیلی وزراء ہیں وہ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، خاموش رہ کر بھی وہ ان کے اوپر، یہ خاموش ہیں اور وہ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خاموشی بھی اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو، خاموش رہو گے تو تم دوسری طرف ہی ہو۔ تو یہ حالات ہیں، یہ جو زیرہ ڈالا ہے اور عوام کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم 2 دن کی بیٹھک کے بعد جی 17 سینٹ پر لیٹر ہم ٹیکس کم کر رہے ہیں، ماہرین کے نزدیک اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بزنس مینوں کو فائدہ ہے، صرف جو آئل کمپنیاں ہیں ان کو، بزنس مینوں کے ہاتھ میں جو اقتدار ہے ساری دنیا کے اندر موسٹلی، تو عام آدمی جو ہے وہ رل گیا اس دنیا کے اندر، عام آدمی کو مہنگائی نے اور ان بزنس مینوں کی جو وارداتیں ہیں انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔